اکثر آپ سے گفتگو ہوتی ہے تصوف پہ، علم کلام پہ، تو آپ ایک دو ٹوک انداز میں فرماتے ہیں کہ جو مذہبی فکر ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ان سے علیحدہ کر کے سمجھنا چاہیے ہے۔ دین کے سورسز میں بالکل بات وضاحت سے، سادہ فطری استدلالات سے بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک دوسری دنیا ہے، ایک دوسرا علم ہے جس کے اوپر بنیاد رکھ کے یہ دونوں علوم سامنے آئے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب ہم مذہب کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر لازمی کچھ نہ کچھ علوم آپ پیدا ہوتے ہیں، سیکنڈری علوم مذہبی نصوص، مذہبی متون تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فقہ ہے، فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اس طرح زبان و بیان کے فنی تکنیکی علوم ہیں، بلاغت کا علم ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے۔ ان سب کو تو آپ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اپناتے بھی ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن یہ اصول فقہ سے علیحدہ یہ جو علم کلام اور تصوف ہے، ان کو کیوں الگ کرتے ہیں؟ ان کو بھی ایک نیچرل علم کی طرح مذہبی علوم کا معاون علم کیوں نہیں تسلیم کیا جا سکتا؟ میں ایسا ہی کرتا، اور بادن نظر میں ایسا ہی کرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو رہنمائی فرمائی ہے، میرا احساس ہے کہ لوگوں نے اس کو توجہ سے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی یہ ہے کہ جو علم انسان کو دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے سب سے بڑھ کر اللہ کی کتابوں میں دیا گیا ہے، اس کے دو واضح حصے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ یہ علم جو کچھ بھی تم کو حاصل ہوا ہے، اس میں ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق محکمات سے ہے، یعنی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، پیغمبروں کی ہدایت تم تک پہنچی ہے، اس میں اللہ کی آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں جو ہیں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی اصل میں تمام توجہات کا مرکز ہونی چاہیے۔ انہی کی بنیاد پر تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، انہی کی بنیاد پر تمہارا علم وجود میں آنا ہے، انہی کی بنیاد پر تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق متشابہات سے ہے۔ متشابہات کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو صوفیہ اور متکلمین کے ہاں موضوع بنی ہیں۔ ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذات کے ساتھ تعلق، جیسے کہ ہمارے شاعر نے بیان کیا ہے نا کہ ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب وہی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، لیکن اتنا ہی دیا ہے جتنے علم کو ہم اخذ کر سکتے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں اگر ادنا درجے میں بھی کوئی آگے بڑھ کر بات پوچھی گئی ہے تو فرمایا ہے کہ یہ میرا امر ہے، یعنی میری طرف سے ایک امر صادر ہوتا ہے، وہ لفظ کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے جیسے کہ وہی ہے، وہ میری مخلوقات کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے جیسے کہ تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا، یعنی خود اس کائنات کے خالق نے جب ان چیزوں کو بیان کرنا چاہا ہے تو متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ کیوں اختیار کیا ہے؟ اس لیے کہ انسانی علم پر یہ حد لگی ہوئی ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سمجھیں گے بھی تو آپ کے ہاں ایک زبان کا عمل ہوتا ہے، بیان کریں گے تو یہاں پر بھی تعبیریں چاہیے آپ کو، تو جیسے ہی آپ ان کو اپنے باطن میں سمجھتے ہیں یا ظاہر میں ان کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں آپ تمثیل کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جو چیزیں آپ کے علم میں ہیں، جن سے آپ واقف ہیں، جن کو آپ نے دیکھا ہے، انہی کے لیے الفاظ وجود میں آئے ہیں، وہی آپ کی گرفت میں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ دنیا کی چیزوں کی کچھ مثال دے کے بتایا جاتا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں یہ فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، وہاں پر کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، ان صفات کا اس کی ذات سے کیا تعلق ہے، وہ صفات فعال کیسے ہوتی ہیں، ان کی تاثیر کب سے ہے، کب تک رہے گی، یہ سب وہ امور ہے کہ جن میں بس ضروری علم دے دیا گیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں۔ اب اس کے بعد مزید دیکھیے آگے کیا کہا ہے، فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کی دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ساری توجہات کا مرکز انہی آیتوں کو اور انہی کے مضامین کو بنا لیتے ہیں۔
اچھا کیسے بناتے ہیں اس کو بھی واضح کیا، فرمایا ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، یعنی یا تو فتنہ پردازی پیش نظر ہوتی ہے، اور یا یہ ہے کہ مخلص لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی چیز کی حقیقت جاننے کے درپے ہو جاتے ہیں، درا حال ہے کہ اس کی حقیقت کو جاننا یا گرفت میں لینا یہ ان کی استعداد میں ہے ہی نہیں، انسانی سطح پر موجود نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ابتغاء تاویلہ۔ اب اس کے بعد آگے کہا ہے والراسخون فی العلم، یہ جو اللہ نے علم دیا ہے قرآن مجید میں، اس علم میں جن کا رسوخ ہے، یعنی جنہوں نے اس علم کو اپنا محور بنا لیا، اسی پر ڈیرے ڈال دیے، اسی کی بنیاد پر اپنے تمام فیصلے کرتے ہیں، اس کے حدود سے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے، وہ کون ہیں؟ وہ علم میں، اس علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں تو کبھی ان کی تعویل کے، کبھی ان کی حقیقت کو جاننے کے درپے نہیں ہوتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا، پروردگار ہم ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، جو چیز بھی ہمیں بتا دی گئی ہے وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ نصیحت ہے جو صرف وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں۔ اور دونوں باتیں بیان کر دیں کہ اگر اپنے عقل کے صحیح حدود کو جانتے ہو تو تب بھی رویہ یہی ہوگا، اور اگر اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھتے چاہتے ہو تو اس کے علم میں رسوخ رکھنے والوں سے بھی اللہ کی توقع یہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس میں ایک قدم بھی نہیں رکھنا کسی آدمی کو، تو اگر قدم بھی نہیں رکھنا اس دائرے میں تو اس میں کوئی علم، کوئی فن وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا دائرہ محکمات کا ہے۔ محکمات کے دائرے میں ہمیں تدبر کی ہدایت کی گئی ہے، اس میں ہمیں غور کرنا ہے، اس میں ہمیں اجتہادات کرنے ہیں، اس میں ہمیں اطلاق کرنا ہے چیزوں کے اوپر، تو وہاں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر اترے، تو وہاں بہت سے علوم وجود میں آئیں گے۔ تو ہمارا جو حدیث کا علم ہے وہ علم کیسے وجود میں آیا ہے؟ وہاں پر تو اصل میں ہم اللہ کے پیغمبر کے علم تک پہنچنے کی صحیح کر رہے ہیں، لوگوں نے بیان کر دیا ہے، ہم اس کے اندر اترتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا پہنچا ہے کیا نہیں پہنچا۔ اسی طرح قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے تو علم وجود میں آئے گا، اس کو پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اس کی قرات ہوگی، یہ سب چیزیں ہوں گی اس کے اندر، تفسیر کے علوم وجود میں آئیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جو محکمات میں تدبر کے نتیجے میں ہماری فقہ مرتب ہوگی، اصول فقہ مرتب ہوں گے، یہ سب علوم جائز علوم ہیں، نافع علوم ہیں، یہ علوم وہ ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے اس معاملے میں ایک تو یہ فرق کیا قرآن نے، ایک اور فرق کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، لوگوں نے سوالات کیے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی، ایک سوال اس دائرے کے متعلق کر دیا گیا، یسألونک عن الروح، ایک اجمالی جواب دینے کے بعد فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ایاز قدر خوش بشناس، اپنے حدود میں رہو، تمہیں اس طرح کے معاملات کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں سوالات کیے جو حکمت کے خلاف تھا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے کہ میرے 2-3 بچے ہیں، میں معلوم کر سکتا ہوں کہ ان میں سے کون فی الواقع میرے ہاں سے پیدا ہوا ہے اور کون کسی ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے؟ تو کہنے کو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے، لیکن کیا یہ جواب دینا چاہیے؟ تو تنبیہ کی کہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ جن کا جواب اگر دے دیا گیا تو اس دنیا میں تمہارا نظم برباد ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن جس وقت محکمات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ جواب سنیے اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں، فرمایا اس وقت میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تم سے بات کر رہا ہوں، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے کوئی سوال کریں میں ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہوں ان کا، ان سے کو پوچھو مجھ سے۔ تو یہاں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یہاں پر جواب ملے گا، اور اسی طرح سے اس دائرے کے اندر مسلمانوں کے علوم وجود میں آئیں گے، قیامت تک وجود میں آتے رہیں گے، ان پر کام بھی ہوگا۔ یہ سب کچھ بالکل جائز ہے، بلکہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس دائرے میں غور کریں، خوض کریں۔ چنانچہ فقہ ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، ان کے معاملے میں علوم نہ صرف یہ کہ آئیں گے بلکہ ہماری تمام توجہات کا مرکز بنیں گے۔ لیکن ان امور کے بارے میں کوئی علم وجود میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ اس میں جو کچھ بتا دیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، یہاں انسان کی ضرورت صرف اتنی ہے
کہ وہ یہ جان لے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ایک دن اس خالق کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس کی صفات کا اور اس کے سنن کا جتنا علم دینا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی کتاب میں دے دیا ہے. اس میں سوالات کرنا، اس میں چیزوں کو متعین کرنے کی کوشش کرنا، اس میں حدود سے تجاوز کرنا، یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے. تو اس لیے ہم جب صوفیہ اور متکلمین کے کام پر تبصرہ کرتے ہیں یا اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے تحت کرتے ہیں. اچھا، بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب دیا. ایک پہلو بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں. اتنی بڑی روایت ہے، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں، لاکھوں علماء ہیں، پورے سلاسل ہیں. ایک قرآن مجید کی آپ نے آیت پڑھی، اس کے 2 الفاظ سے بتا دیا کہ اللہ نے منع کیا متشابہات کے در پہ نہیں ہونا، علم تمہیں کم دیا گیا ہے. بظاہر یہ آیت سارے لوگ پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ اس آیت کے اندر ایک اتنا بڑا، اتنا گہرا، اتنا عمیق مضمون پوشیدہ ہے، مخفی ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا ہم سمجھتے یہ ہیں شعوری طور پہ کہ قرآن مجید ایک مطلب سادہ سی چیزیں، حقائق بیان کر رہا ہے، اس کے اندر سے یہ بڑے بڑے مسائل جو ہمیں پیش آ گئے ان کے جواب نہیں ہیں؟ یہ آیتیں تو سبھی پڑھتے ہیں، خود صوفیہ متکلمین بھی پڑھتے تھے، ان کو یہ جواب کیوں نہیں ملا اس؟ کہ میں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں کرتا کبھی، لیکن ہماری امت کی تاریخ میں بہت سے صالحین رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان علوم کے بارے میں اسی طرح تبصرہ کیا. اچھا، یہ بتایا کہ ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، یہ ہمارے دائرے کی چیز نہیں ہے. اس میں جو جائے گا سوائے حیرت کے کچھ نہیں پائے گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تخیل کے زور پر کچھ سیڑھیاں چڑھ لیں، لیکن اس کے بعد آپ الٹ کر گریں گے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان علوم کی طرف توجہ کریں جو ہماری گرفت کے علوم ہیں، جیسے سائنسی علوم ہے، جیسے اب سوشل سائنسز نے ایک بڑے فن کی صورت اختیار کر لی ہے. یہ ہماری توجہات کا مرکز ہوں اور اللہ کے دین کے معاملے میں محکمات توجہ کا مرکز ہوں. یعنی اس کے دین میں حکم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں، ان کو ہم موضوع بنائیں. اور اس میں جہاں تک اللہ کی ذات، اس کے صفات، آخرت کے احوال، اس میں رؤیت باری اور فلاں جتنے بھی مسائل اس طرح کے ہیں جن کو صوفیہ اور متکلمین نے موضوع بنایا ہے، ان کے قریب بھی جانے سے روکا گیا ہے. اور فرمایا ہے کہ یہ جو نصیحت کی گئی ہے، پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جن کو اس علم میں یعنی اللہ کے دین کے علم میں رسوخ ہے وہ کبھی اس کی تعویل کے پیچھے نہیں جانتے. وہ جانتے ہیں کہ اس کی تعویل، ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، یہ بندوں کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں کہ لا یعلم تعویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اور پھر یہ کہ وما یذکر الا اولو الالباب، ان سے نصیحت وہی پاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی عقل ہے. تو گویا خود عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے جو ضروری استعداد چاہیے وہ انسان کے پاس ہے ہی نہیں. یہاں آپ اپنے خیالات کے اسیر ہوتے، ان کی بنیاد پر بالکل جس طرح ایک ڈرامہ لکھنے والا یا ایک ناول لکھنے والا ایک دنیا بناتا ہے وہ دنیا بناتے ہیں. اس سے زائد آپ کو کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی. سب سے بڑا اہم نقطہ ہے آخری جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو راسخون فی العلم ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایمان لاتے ہیں تو یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی عقل اور اس شعور کا تقاضا ہے جو ان کو دیا گیا ہے. اس وجہ سے معاملہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بھی بڑھائیں گے. ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے.